میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. دراصل فاروقی صاحب کی ایسی شخصیت ہے کہ میں جیسے لوگ بہت زمانے تک ہمیں سمجھتے تھے کہ فاروقی صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں اور تنقید نگار ہیں. اس کے بعد 2 کتابیں شائع ہوئیں شاعری کی، گنج سوختہ غالباً، جس میں نون میم راشد جیسے شاعر نے اس پہ دیباچہ لکھا تھا، پھر سبز اندر سبز. تو ہم نے سمجھا کہ فاروقی صاحب شاعر ہیں اور تنقید نگار ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں شب خون ایک رسالہ جو بہت میرے خیال سے 40 سال تک جاری رہا ہے، 40 سال جاری رہا، تو پتہ چلا کہ لٹریری صحافی ہیں اور بہت خطرناک تبصرے اس میں شائع ہوتے تھے جو بعد میں فاروقی کے تبصرے کے نام سے کتابی صورت میں بھی شائع ہوئے. لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ فاروقی صاحب ایک سوار اور دیگر افسانے نام سے کتاب شائع ہوئی، تو پتہ چلا فاروقی صاحب اسٹوری رائٹر بھی ہیں. اور پھر یہیں بس نہیں ہوئی تو پھر ایک ناول شائع ہوا جس کا نام تھا کہ کئی چاند تھے سرے آسماں. اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اگر 5-6 بڑے ناولوں کا شمار ہو تو اس میں یہ ناول ضرور شامل ہوگا. ہمارے ایک بہت سینئر دوست ہیں وشناتھ ترپاٹھی، پروفیسر وشناتھ ترپاٹھی ہندی کے. اب انہوں نے یہ ناول ہندی میں پڑھا ہے، تو جب کوئی طالب علم ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کئی چاند تھے سرے آسماں پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھو جاؤ جلدی سے پڑھ کے آؤ، پھر بات کریں گے اس پہ. تو یعنی تنقید نگار، شاعر اور صحافی، ناول نگار، یہ سب فاروقی صاحب کی شخصیت ہیں. اور پھر میں اس لیے خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ فاروقی صاحب نے اپنی کمزور ہیلتھ کے باوجود بھی میری درخواست پہ الہ آباد سے یہاں تک کا سفر صرف اس پروگرام کے لیے کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب. اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، میرا خیال ہے کہ میر پر فاروقی صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے 4 جلدوں میں شیر شورانگیز کے نام سے. اس سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میر ایک ایسا شاعر ہے جس کے ہاں سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں ہے. کہیں کسی نے لکھ دیا تھا کہ وہ جو ہے آہ ہے اس کا کلام، تو ہم یہی مانتے تھے اور ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میر کے یہاں کوئی دوسرا رنگ بھی ہو سکتا ہے. فاروقی صاحب نے پہلی بار یہ توجہ دلائی کہ میر کے یہاں دراصل سارے رنگ موجود ہیں. میر کے یہاں مزاح بھی موجود ہے، طنز بھی موجود ہے، تھوڑے بہت یہ رونے دھونے کے شعر بھی موجود ہیں. لیکن میں فاروقی صاحب سے گفتگو اپنی یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے یعنی میر پر میرے خیال سے قدرت اللہ قاسم سے لے کے اور آج تک بہت سی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ میر بہت بد زبان، بد دماغ بالکل، اور دروازہ بند کیے بیٹھے رہتے تھے، کھڑکی نہیں کھولتے تھے، گردن ہلانا جرم سمجھتے تھے اچھے سے اچھے شعر پر بھی. تو ویسے یہ بات تو تھوڑے سے لوگ آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کو آسانی سے داد نہیں دیتے. تو لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میر ایسے تھے کہ جیسی ان کی یہ شخصیت کی تصویر بناتے ہیں، اور آزاد تک جو یہ چلی آئی ہے اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے. اور آپ لوگ تشریف لائے ہیں میر کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یہ جو خالد صاحب نے بھی کہا کہ یہ کو انگریزی میں محاورہ ہوتا ہے گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم، کہ اس کو بس برا کہہ دو، بدنام کر دو، پھر وہ ہمیشہ کے لیے بدنامی رہ جائے گا. تو میر کے بارے میں پہلے تو کم، لیکن خاص کر آبیات جب لکھی گئی 1880 میں، تب سے اس بات کو بہت شہرت دی گئی کہ صاحب بڑے بد دماغ تھے. ایک نظم بھی ان کی ایسی ہے، تو نظم تو آدمی لکھتا ہی رہتا. ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ کم سے کم ہم لوگ کو بھول گئے ہیں کہ نظم کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ آٹو بایوگرافیکل نظم ہو سکتی ہے. کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماحول سے بگڑ کر کے، یہ کبھی کچھ بھی کر کے. لیکن یہ بھی ایک بہت مشہور تھا کہ صاحب وہ بات کی حصے نہیں کرتے ہیں اور شاعر کے داد نہیں دیتے ہیں، اور یہ کہ بہت بد دماغ ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا کہ مان لیجئے کہ یہ بہت بد دماغ تھے یا لوگوں سے ملنے سے بھاگتے تھے وغیرہ وغیرہ. ان کا مصرعہ جو ہے کہ ازبس کی کم دماغی نے پایا ہے اشتہار. لوگ ہے محفلوں میں نام میرا میرے بے دماغ، ازبس کی نام میرا. تو اب سوال یہ ہے کہ کہا انہوں نے اپنے بارے میں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی ہو، لیکن جب تک کہ ہم ان کا کلام نہ دیکھیں. اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، جو آج کل بہت چل رہی ہے بات، پہلے بھی چلتی تھی لیکن اب بہت چل رہی، کہ شاعر کے بارے میں جو بھی شاعر اپنا بات جو اپنے بارے میں کہتا ہے اس کو لوگ فوراً قرآن شریف گیتا مان لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہی لکھا ہے. ہم ایسے لکھتے ہیں میر کے بارے میں مشہور ہے کہ صاحب بڑے فلاں تھے، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں. ارے بھائی، خود کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ شاعری پڑھیے، لیکن شاعر کا کوئی بیان اپنے بارے میں، اس میں کتنا مبالغہ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا مضمون آفرینی ہے. تو یہ مشہور ہو گیا بہت. اچھا، اب دوسری بات جو مشہور ہوئی، جس کی طرف خالد نے اشارہ کیا لیکن وہ تفصیل سے نہیں کیا،
کہ صاحب بہت سارا کلام ان کا ہے، اتنا کون پڑھے بھائی، اور معلوم ہے صاحب 6 دیوان ہیں اور پھر مثنویاں الگ ہیں، قصیدے الگ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کون پڑھے بھائی ان کو؟ تو میر تو انتخاب کے شاعر ہیں. ایک بہت بڑے اردو کے نقاد نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہاں تو میر کے کلیات میں تو کھیت کھیت پہ ایک شعر ملتا ہے، نہیں پڑھتے جائیے آپ کو شعر نہیں ملے گا، پھر کوئی شعر مل جائے گا. یعنی وہ ان کا اتنا کلام ان کا ناہموار ہے کہ وہ 10-15 شعر کہیں گے تو ایک شعر ٹھیک نکلے گا. اس لیے اور مشہور کر دیا گیا کہ سب وہ تو انتخاب کے شاعر ہیں. جب انتخاب بنانا شروع کیا لوگوں نے تو ایک سے ایک لاجواب انتخاب بنایا. سب سے زیادہ مشہور انتخاب جو تمام یونیورسٹی میں پڑھایا بھی جاتا ہے مولوی عبدالحق صاحب کا، تو انہوں نے لکھ دیا کہ صاحب وہ میر صاحب تو ان کے چہرے پہ کبھی ہنسی تو آتی ہی نہیں ہے، اور ہنسی آتی بھی ہے تو بڑی مدت سے آتی ہے، ورنہ ہمیشہ وہ اپنے غم میں مبتلا رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور انہیں کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا، بس یہی معلوم ہے کہ مجھے اپنا غم کہنا ہے. تو اس طرح اب اس انتخاب میں وہ سارے شعر انہوں نے چھانٹ دیے جن کو کہ میں اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ شعر شاعری کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے شعر ہیں. اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی اگر ایسی بات کہی گئی جو آپ کو بری لگ رہی ہے یا آپ کے خیال میں اچھی نہیں ہے یا آپ کے خیال میں وہ شعر کے معیار سے پوری نہیں اتر رہی ہے تو اپنی بات ہے. لیکن یہ کہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جب وہ انتخاب پڑھا، بہت پہلے پڑھا، اس لیے اس زمانے میں کلیات بھی نہیں ملتا تھا، تو انتخاب پڑھا میں نے، اور میں ایسے بھی کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. تو خیر انتخاب پڑھا، میں نے کہا اس میں ہے کیا، اس میں تو کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خیال ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا شعر ہے یا کوئی نئی بات کہی گئی ہے، تو اس میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی وہ تمام شعر جس میں کہ محبت کے بارے میں، عشق کے بارے میں، معشوق کے بارے میں کھلی باتیں کہی گئی ہیں، تو اس میں شعر وہ سب نہیں ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہے چکر اس میں تھا کہ وہ چونکہ میر کے یہاں ان کے کلام میں، جس کو کہ ہم لوگ امرت پرستی کہتے ہیں یا آپ اس کو ہومو سیکسولیٹی کہہ لیجیے، اس طرح کے شعر ملتے ہیں بہت سارے، تو وہ تو بالکل دور سے بھاگتے ہیں عبدالحق صاحب، تو کبھی اس طرح نام نہیں لیتے ان شعروں کا. یہاں تک کہ سردار جعفری صاحب نے جو انتخاب کیا، جو اس انتخاب کے تقریباً 60-70 سال کے بعد، تو اس میں بھی انہوں نے یہ رکھا کہ ایسے سب شعر نکال دیے جو ان کے خیال میں امرت پرستی والے تھے یا عشقیہ کھلے ہوئے شعر تھے، اور ان شعروں پر زیادہ زور دیا جن میں کہ صرف رونا دھونا وغیرہ ہے. تو یہ چیزیں ایسی مشہور ہو گئیں، اتنی پھیل گئیں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شعر پڑھیے میر کا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میر کا شعر ہے، کس کا شعر ہے یہ، تو ایسا بھی ہوتا ہے. اب جیسے اندلی شاہدانی صاحب ایک بہت بڑے کرٹک تھے، تو انہوں نے شاید اتفاق سے کوئی کلیات پورا دیکھ لیا، پورا کر دیکھا لیکن جگہ جگہ پڑھا اس کو فرق پلٹ کر کے، تو انہیں معلوم ہے صاحب کہ اس میں تو بہت سے شعر ایسے ہیں جو کہ ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں ہیں یا ان تھیمس کے اوپر ہیں. انہوں نے مضمون لے دیا پورا اس کے اوپر. میر صاحب کا ایک نیا آہنگ، جیسا کہ وہ 250 برس سے لوگ اس کو نہیں پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھا ہے پہلی بار، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتخاب پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے کلیات پڑھا ہی نہیں، وہ بڑی انہوں نے بغلے بجائے کہ صاحب دیکھیے میں ری ڈسکور کیا ہے کہ میر کے یہاں تو ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے. تو یہ سب اتنا پھیلا دیا گیا کہ اب واقعی بات یہ ہے کہ میر کو پڑھنے والے بہت کم ہیں. نام بہت ان کا اونچا ہے، لیکن ان کو پڑھنے والے، اور خاص کر جو جن کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ میر کا کلام ایک تو ناموار بہت ہے، دوسرے یہ کہ بہت پھیلا ہوا، بہت لمبے چوڑی شاعری کرتے ہیں. 18-20 ہزار شعر تو ان کے تو غزلوں میں ہیں، تقریباً اتنے ہی شعر مان لیجیے تو ان کے مثنویوں میں، مرثیوں میں اور دوسری چیزوں میں ہیں. تو یار بھائی کون پڑھے، اتنا زمانہ کس کے پاس ہے اتنا پڑھنے کی، یہ بھی ایک مشہور کر دیا کہ وقت کس کے پاس ہے. ہر طرح سے جو بھی بات کی میر کے بارے میں نہ ہونی چاہیے تھی وہ سب انہوں نے ہم لوگوں نے کہی. تو اب جب میں نے واقعی میر کو پڑھنا شروع کیا دل لگا کر کے، تو دیکھا میں نے کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. اچھا کوئی ایک بات جیسے ابھی آپ سے میں نے عرض کی، ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ شاعر کا بیان اپنے بارے میں یا اس نے کس طرح کا مضمون لکھا ہے، اس سے آپ شاعر کا امتحان نہیں لے سکتے کہ شاعر ایسا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بالکل وہ تو سب کچھ جو کہا گیا وہی کہا گیا جو ان کے دل میں تھا اور سچا تھا. ہمارے یہاں دل ول میں نہیں ہوتی بات، ہمارے یہاں بات ہوتی ہے مضمون کی، کیا بات کہی ہے آپ نے، اور اس بات کو جیسے بھی آپ بنانا چاہیں بنا کے کہیے اور پھیلا کے کہیے، بند کر کے کہیے، تنگ کر کے کہیے، لیکن وہ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب کہ وہ اس لیے شعر کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر جو انہوں نے کہا ہے وہی ان کا اصل مقصد اور مدعا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے میر کے بارے میں سعادت علی خان ناصر نے بھی لکھا کہ دہلی سے، اور انہوں نے اب حیات میں تو یہ عام کر دیا کہ دہلی سے چلے اور تانگا کسی کے ساتھ کیا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے. ایک تو بات یہ کہ آصف الدولانی نے باقاعدہ پیسہ دے کے بلایا تھا،
دوسرا ایک ان کے ساتھ جو آدمی تھا وہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ ضیاء دہلوی تھے جو میر حسن کے استاد تھے. وہ بھی بڑے شاعر تھے اور بڑے عالم آدمی تھے. دوسری بات یہ کہ جو آزاد نے پوری کہانی بتائی ہے کہ وہ وہاں پہنچے سرائے میں, اور وہاں ایک تو جو میر کا حلیہ ہے وہ بالکل حلیہ انہوں نے وہ لکھا جو دہلی کے شودھوں کا تھا, کہ وہ ہے ہی نہیں, وہ حلیہ میرے خیال سے نہیں ہو سکتا کہ آدمی 50 گز کی شلوار پہن رکھی ہے, اس میں 50 گز گھیر کی, اور اس میں ایک پستولیے کا پورا تھان اڑس رکھا ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غنڈہ آدمی جا رہا ہے. یہ اس کا حلیہ پہلا, اور لوگوں نے اس پہ یقین کیا. دوسری بات یہ وہ جو شعر انہوں نے سنائے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ میر کے ہی ہوں گے. ارے میں وہ میر کا شعر نہیں ہے, میر کے شعر نہیں ہے, کسی دیوان میں موجود نہیں ہے. چونکہ آزاد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے کہانی کار ہیں کہ کوئی شعر یاد آ جاتا ہے تو کہانی بنا دیتے ہیں, اور کہانی یاد آ جاتی ہے تو شعر بنا دیتے ہیں. تو ان چیزوں پہ اچھا دوسرا پھر آصف الدولہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اسے ناراض ہو کے چلے گئے, انہوں نے مچھلیوں سے کھیل رہے تھے, راستے میں کھلا تو انہوں نے منع کر دیا, اور بلکہ نارنگ صاحب نے تو کہا کہ انہوں نے 10,000 روپے بھیجے, جو میرا خیال ہے کہ 10,000 سے تو محل بن سکتا تھا. اور کیا بھائی, تو 200 روپے مہینہ پہ وہ ملازم تھے, 10 کروڑ کے برابر. ہاں, ایک میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ نارنگ صاحب نے کہا کہ 10,000 روپے انہوں نے وہاں بھیجے. اچھا دوسری بات ایک نارنگ صاحب نے کی جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے سوچ سے کہا کہ سالے میرے سامنے شعر پڑھتے ہو, میرے سامنے تمہاری ہمت. کیا میر ایسے تھے واقعی؟ نہیں, وہ تو سب سے زیادہ گباز, یعنی محسن آزاد میں جیسا لکھا ہوا یہ واقعہ تو یوں لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کہا گیا, نواب نے کہا, نواب کے استاد تھے وہ, کہ شعر سنائیے اپنا, تو میر نے بقول محسن آزاد کے یہ کہا کہ موقع تمہاری شعر خوانی کا وہ ہے جہاں لڑکیاں جمع ہوں اور ہنکڑیاں بکتی ہو. ایک تو یہ بھی نہایت ہی بیہودہ گفتگو ہے کہ آپ جس شخص کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے استاد سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ بہت غیر ضروری بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح, اگر چونکہ یہ گڑنا ہے کہ میر بڑے بد دماغ سے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں رہتا انہوں نے, حالانکہ جو انہوں نے تذکرے میں جو تعریفیں کی ہیں لوگوں آپ کے سامنے موجود ہیں, اس وقت تو تذکرہ شاید تھا بھی نہیں سامنے. تو پھر یہ جیسے اب اسی جو واقعہ مشاعرے میں گئے, تھان بڑا باری پستولیے کے پہنے ہوئے ہیں, سر بڑا پگڑ باندھے ہوئے ہیں, اور جب پھر انہوں نے یہ شعر بڑا میں کہ کیا پوچھتے ہو, بود و پاش پوچھو پورب کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہنس پکار کے وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ جیسے لکھتے ہیں کہ وہ میر آپ لکھنؤ پہنچے اور سرائے میں ٹھہرے اور کسی نے کہا کہ بغل میں مشاعرہ ہو رہا ہے, وہاں پہنچ گئے. جو آدمی ایک طرف اتنا بد دماغ ہو اس سے امید رکھیے کہ ایک نئے شہر میں پہنچا ہے وہ, اور بنا بلائے ہوئے نہ جانے ہوئے کہ کون لوگ ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں, کیا شعر پڑھا جائے گا کیا نہیں, وہ پہنچ گئے وہاں پہ. ظاہر بات ہے سب بالکل فرضی باتیں ہیں, اور مگر افسوس کہ انہی چیزوں نے میر کی تصویر بالکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. دیکھیے میر کا جو سب سے بڑا کام جو ہے, جو غالب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے, کہ وہ دنیا کی ہر طرح کی حقیقت سے واقف ہیں. ان کو سب محبت بھی معلوم ہے, غصہ معلوم ہے, لڑائی معلوم ہے, نفرت معلوم ہے, جو دنیا میں ایک اجنبیت ہے وہ ان کو معلوم ہے. اچھا اب جیسے مثلا غالب کے یہاں جو سب سے زیادہ اہم اور بار بار جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بالکل ضائع جا رہا ہے, انسان ضائع جا رہا ہے, بلکہ یہ دنیا بنائی کیوں تو ضائع جا رہی, کسی کام تو آتی نہیں. ان کا بہت ہی مشہور شعر کی ہیں, زوال آمدہ اجزا آفرینش کے تمام. تو اب یہ کہ مہر گردوں ہے چراغے گزارے بعد یہاں, خیر شعر بہت ہی بڑا شعر ہے, لیکن یہ جو مضمون ہے کہ یہ تمام دنیا زوال پذیر ہے, یہ دنیا, تو اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ دنیا بنائی تم نے پھر کیوں اگر وہ زوال پذیر ہے. یہ غالب کے یہاں اکثر ملتا ہے کہ ایک طرح کی اجنبیت ہمارے یہاں ہے. میر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اجنبی بھی اپنے کو محسوس کرتے ہیں, لیکن جو زندگی کے ساتھ جو ایک معاملہ دوستی اور محبت اور کھیل کود کا ہے اس سے بھی پوری طرح واقف ہیں وہ. جیسے مان لیجیے وہ خود کہتے ہیں, انہوں نے اس کو کئی بار اس مضمون کو اٹھایا ہے کہ عالم میں جا کے مجھ کو تنزع تھا, اب تو میں تنزع میں نے بالکل ٹوٹل پیورٹی تھی جب میں روحوں کے ساتھ تھا, جہاں سے روحیں آتی ہیں. آلودگی یہ جسم سے ماٹی میں اٹ گیا. اب یہ جو دنیا کی جب زمین پہ آیا میں, مجھے مٹی کے بدن میں پہننے کو ملا گیا تو میں مٹی میں ہو کر رہ گیا, بالکل میں اب آدمی نہیں رہ گیا بلکہ بالکل ایک مٹی کا بنا پتلا رہ گیا جو گندا بھی ہے اور بیکار بھی ہو, بے مصرف بھی ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے کہ آلودگی کے جسم سے یہی ہے کہ خوش باشی ہو, تنزیہ ہو, تقدس تھی مجھے میر, اسباب پڑے کئی روز سے کہ یہاں ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ 3 باتیں کہیں, خوش باشی یعنی بہت اچھی طرح رہنے والا,
جب میں وہاں تھا تو زندگی میری بڑی اچھی گزرتی تھی، اور پھر یہ کہ تقدس تھا مجھ میں پیورٹی تھی، اور تنظیم یعنی چیسٹی تھی۔ اب افسوس یہ ہے کچھ ایسا ہوا کہ میں اب یہاں آ کے پڑ گیا ہوں۔ اب دیکھیے انہوں نے یہاں کہا ہے، یعنی انہوں نے دنیا کی پوری زندگی کو ایک میں کر لیا کہ یہ میرے لیے ایلین ہے، میں پہلے تو وہاں تھا۔ تو یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو اسی انسان میں ہو سکتی ہے جو کائنات کی پوری وجود سے واقف ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ غالب نے بھی یہ بات کہی، جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے کھول کے کہہ دیا کہ ہیں زوال آمادہ اجزاء آفرینش کے تمام کریشن کے جتنے ایلیمنٹس ہیں، جتنے ایٹمز ہیں، سب زوال آمادہ ہیں۔ تو مگر اس کے بعد جہاں تک میر پہنچے ہیں، مثلا یہ کہ اب یہ سن کے آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بھی شعر میر کا ہے کہ راتوں پاس گلے لگ سوئے، گلے لگ سوئے ننگے ہو کر ہے یہ غضب، دن کو بے پردہ ملتے نہیں شرماتے ہیں نوش۔ یعنی اب وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ میں نے لڑکی کو ننگا دیکھا ہے۔ غالب کے تو شرم کے ہمارے برا حال ہے۔ غالب کا تو حال یہ ہے کہ فارسی میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھ کو تو خواب میں بھی نظر نہیں آتی وہ میری معشوقہ جو اپنی پنڈلی دکھا دے، یعنی وہ تو میں تو ہر چند جوش وسم دل میں ربض دل کہ خون ربض دل کہ میرے دل سے تو خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ کبھی میرے خواب میں بھی پائچہ اٹھائے نہیں آتی ہے وہ لڑکی کہ تو اب وہ تو اتنا بھاگ رہے ہیں۔ جو زندگی کی ایک ریئلٹی ہوتی ہے، لو کی ریئلٹی ہوتی ہے، لو کی ریئلٹی میں بہت ساری کارنیلٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سارا نان سیلف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مگر میر کو بالکل یہ سب کہہ سکتے ہیں، کوئی ڈر نہیں لگتا کہنے میں، وہ سیم تن و ننگا تو لطف تن کو اس کے لطف تن کو اس کے 100 جی گئے تھے صدقے یہ جان و مال کیا ہے۔ تو اب وہ اس طرح کی امیجن کر سکتے ہیں لڑکی کے بارے میں کہ وہ نیکڈ ہو اور اس کے ساتھ آپ لیٹیں اور سوئیں اور اس کے ساتھ محبت کی اظہار کریں۔ غالب وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ اس آدمی کی سب سے بڑی بات ہے کہ کائنات کی جو بے نظمی اور بد نظمی ہے، کائنات میں جو انتشار و بکھراؤ ہے، اور جس کے لیے اپنے کو انسان ایلین سمجھتا ہے، وہ بھی اس کے ہاں موجود ہے، اور کائنات میں جو انجوائمنٹ ہے وہ بھی اس کے ہاں موجود ہے۔ وہ اس سے نہیں بھاگتا، اس سے بھی نہیں بھاگتا۔ تو جو آدمی کی پورے رینج کو جانتا ہو، کریشن کے پورے رینج کو جانتا ہو کہ ایلین ہے، اور اتنا ایلین ہے کہ وہ اپنے کو کہتا ہے کہ ماٹی میں اٹ گیا ہوں میں، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہ اتنا ہیومن ہے کہ وہ نیکڈ باڈی کو بھی انجوائے کر سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو پوری 100 جی کیے تھے کہ میں میرے بس میں آئے تو میں 100 بار اپنی جان دے دوں جب اس کو دیکھا میں نے۔ یہی ہے کہ اب اس کو اور طرح سے کہتے ہیں کہ لطف اس کے بدن کا کیا کہوں امیر۔ اب یہ شعر، یہ مضمون تو بہت پرانا ہے، اور خسرو نے بھی کہا اس کو ہے، خسرو کے پہلے نظامی نے بھی کہا ہے، لیکن غالب کیا نہیں ملتا کہ لطف اس کے بدن کا کیا کہوں امیر، کیا جانیے جان ہے کہ تن ہے، کہ جو اس کا جسم ہے وہ لطف بدن کو اس کے ہرگز پہنچ سکے نہ۔ پڑتی تھی ہمیشہ میری اپنی نگاہ جہاں پر کہ اس کو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے باڈی کو انجوائے کرنے میں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ تو اتنا ڈیلیکیٹ ہے، اتنا سافٹ ہے، اتنا پیور ہے کہ جان معلوم ہوتا ہے بالکل۔ یہاں تک تو جہاں غالب نہیں پہنچا کبھی۔ غالب کی بڑی شاعری سے کوئی انکار نہیں، بڑے شاعر تھے، لیکن ان کے یہاں زیادہ تر جتنی بھی ان کے یہاں تھیمز ہیں وہ سب ایلینیشن کی اور فرگیٹ فلنس کی ہیں، کہ دنیا سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور پرٹیکولرلی کارنل لفظ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کو نہیں ڈرنا چاہیے لیکن ڈرتے ہیں۔ اب اس سے مجھے مطلب نہیں، انہوں نے اپنے خط میں لکھ دیا کہ ایک پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے اور میں نے بہت عشق کی ہیں، ہوگا یہ سب کہا ہوگا۔ ہم تو شاعری کی بات کر رہے ہیں کہ شاعری میں تو یہی کہتے ہیں وہ کہ شخصش بخیالم نزند پائچہ بالا، اس کا جسم، شخص میں نے باڈی، اس کا جسم میرے خیال میں بھی، میرے خواب میں بھی اپنے پائچے اٹھا کے نہیں آتا۔ ہر چند سے جوش حوثم خون میرا بدل دل، اگرچہ حوث ڈیزائر اتنی ہے کہ میرے دل سے خون بہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ مگر اس کے آگے نہیں جاتے وہ، جب ان کو باڈی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، شاید نہیں ملتا ہے، لیکن میر کی ہمت دیکھیے۔ ایک طرح یہ بھی وہ کہتے ہیں، ایک طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحبت میں اس کی کیونکہ رہے مرد آدمی، وہ شوق و شنگو او باش و بدماش۔ معشوق کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ کہ وہ شوق و شنگ تو ہے ہی، لیکن بدماش بھی ہے، او باش بھی ہے، جب وہاں گھومتا پھرتا ہے، ایسے ہمارا کیسے نواح ہوگا، لیکن نواح بھی کر رہا ہے وہ۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ عالم میں آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا، اسباب گر پڑا ہے سارا میرا سفر میں۔ تو ایک یونیورسل ٹریول ہے جو وہاں سے یہاں تک آئے ہیں، اور جو چیزیں اس کے ویر وزال ہوتی ہیں، اس کے جہاں جا کے رہیں گے وہاں بستر کیا ہوگا، گھر کیا ہوگا، سامان کیا ہوگا، سب گر گیا ہے۔ میں بالکل ٹوٹل ایلین، ٹوٹل الون دنیا میں ہوں۔
یہاں تک بھی کہتا ہے اور یہاں تک بھی کہتا ہے جو میں نے آپ سے سنایا شعر ابھی. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اچھا دیکھیے اس کا جو محبوب ہے ایک تو وہ بھی ہے کہ گوند کے پتی گویا گل کی کیا ترکیب بنائی ہے رنگ بدن کا جب تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں. اور یہ بھی کہتا ہے کہ سنا ہے رات کو دارو پیے ہے تو سنا ہے میں نے ایک گھیتے تیرے خلوت نشینوں سے. کہہ رہا ہوں میں کہ سنا جاتا ہے گھتیے تیرے خلوت نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے. یہ بھی کہہ دیتا ہے وہ باز نہیں آتا وہ آدمی جس طرح سے کہ وہ اس کی باڈی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اتنا انجوائے کر نہیں سکتا کیونکہ اس کا باڈی اس قدر سافٹ اور ٹینڈر ہے جسے لگتا ہے کہ جان ہے بدن تو اس میں ہے ہی نہیں. اور یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ سنا جاتا ہے گدیے میں. تو اس لیے کہ اس کا رینج اتنا بڑا ہے. لائف کے جتنے ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں ہیٹریٹ کے ہوں لو کے ہوں ڈیووشن کے ہوں سیلف ایمولیشن کے ہوں کچھ بھی ہو سب کچھ کر لیتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے. دنیا اس نے بہت دیکھی ہے اور ہر طرح دیکھی ہے اور اس دنیا کو دیکھ کے جو کچھ اس نے دیکھا ہے جو کچھ سمجھا ہے سب کا سب وہ کہہ دیتا ہے. تم تو کرو صاحبی بندے میں کچھ رہا نہیں. ہاں جی ہاں تم تو کرے ہو صاحبی ملنے لگے ہو دیر تو ٹھیک ہے بھائی وہ بھی ہے کہ لیکن آپ نے ان کی ہم جنسیت کی ہومو سیکچولیٹی کی بات کی. یہ بات میں نے اس پہ بہت غور کرتا ہوں. دیکھیے مرقع دہلی ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دہلی میں یہی ہو رہا تھا اس وقت. اور فائز کے ہاں رمضانی کا ہے امرت لال کے ہاں باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے. سرمت کے ہاں بے چند کا ذکر ملتا ہے. تو لیکن اور جو کنٹمپریری پوئٹری ہے کسی دوسری زبان کی مثال کے طور پہ ہندی یا سنسکرت میں اس کا کوئی حوالہ نظر نہیں آتا. دیکھیے اب ہندی کے بارے میں تو میں کچھ جانتا نہیں. ہندی کو کوئی زبان اس وقت تھی بھی کہ نہیں تھی مجھے نہیں معلوم ہے. شاعری تو تھی اس میں جیسی بھی رہی تو برج میں کہیے تو برج میں ہوگی اودھی میں ہوگی کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یہ کہ جو یہ ایک اس زمانے میں 18 سینچری میں ایک فیشن بھی تھا کہ امرت پرستی کے مضمون باندھے جائیں. بیدل تو بہت ناراض ہیں. انہوں نے پوری غزل لکھ دی ہے فارسی لمبی چوڑی اس کا برا بلا بہت کہا ہے. تو ایک تو یہ کہ مضمون کی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں جو میرے لڑکپن میں یہ شعر بہت مشہور تھا اور ہم لوگ کہتے تھے یہ کیا بیہودہ شعر کہا ہے کہ جب میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اس میں ایک ٹریڈیشن تھی. ٹریڈیشن یہ تھی کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں کوئی اس میں کوئی معمار ہے اس میں کوئی یہ عطار کا لڑکا ہے کوئی کہیں گل فروش ہے ہاں چھوٹے پروفیشن والے ان کے لڑکوں کی تعریف کرنا یہ بھی ایک تھیم تھی اس زمانے میں. اگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے لیکن یہ ایک تھیم تھی اور اسی لیے ان کے اس طرح کے اکثر شعروں میں ورڈ پلے بہت ملے گا آپ کو. معمار کا وہ لڑکا پتھر ہے اس کی خاطر کیوں خاک میں ملا تو ہے میرے دل شکستہ. معمار لڑکا پتھر خاک میں ملنا دل شکستہ ہونا یہ سب جو جتنے بھی اس میں جو ورڈ پلے ہے وہ پورا معماری سے یعنی بلڈنگ سے تعلق رہتا ہے. تو بہت سے شعر ان کے ایسے ہیں اس مضمون پر جس میں کہ وہ انہوں نے یہ ٹریڈیشن نبھائی ہے کہ شہر کے پروفیشنل میں سے جو لوگ کے ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں ان کے لڑکوں کی تعریف کی جائے. یہ ایک تھیم تھی اس زمانے میں. یہ شروع ہوئی ہے دھڑکی سے ایکچولی. ہاں شہراشو کسی کا نام ہی تھا اصل میں. پہلے زمانے میں جو شہراشو کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ لڑکے جو ہیں یہ گویا شہر میں آشوب لا رہے ہیں ڈسٹرکشن لا رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی ہومو سیکسول ایلیمنٹ بھی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بہت جگہ ہے بہت جگہ نہیں ہے. اب لیکن جب وہ اپنے سے ہنس کے بات کرتا ہے کہ معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے. معقول سمجھنا معنی ہے کہ اس کو اچھا سمجھنا یا اچھی بات سمجھتے ہی نہیں بالکل ہے. وہ معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے لونڈوں سے عشق بازی ہنگامہ کونا سالی. اور یہ شعر ان کا 88 برس کی عمر کا ہے. چھٹے دیوان میں ہے یہ. تو یہ سب تو کھیل تھا کرتے تھے اس میں کون سی بری بات ہے. اگر میں کوئی مورل کوئی کوتوال تو ہوں نہیں متصب تو ہوں نہیں جو میں پوچھوں بھائی تیرا مذہب کیا ہے تیرے طریقے کیا ہیں. یہ تو اس کے ورائٹی کے ثبوت ہے کہ اس چیز میں بھی ورائٹی لاتا ہے. وہ ہنسنے کی بات کہتا ہے غصے کی بات کہتا ہے سب اس میں لگاتا ہے. وہ ہے تیرا بخت اپنا لڑکوں کی دوستی میں اس دن ہی کو کہتا اکثر پدر ہمارا باپ بھی یہی کہتا تھا. ہمارے باپ بھی یہ کہا کرتے تھے. اچھا اس میں بھی وہی ورڈ پلے موجود ہے. تیرا بخت کہنا لڑکا اور پھر باپ کہنا تو یہ سب موجود ہے ورڈ پلے اس کے اندر. لیکن ممکن ہے کہ یہ صحیح جو انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں لکھا ہے جس کا نام ہی آپ نے جیسا بتایا کہ ذکر میر ہے تو اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ عشق کیا کرو. یہ لونڈے بازی کے بارے میں نہیں کہا اس میں. تو اب یہ سب تو یہ ہے کہ بھائی دنیا کے کھیل ہیں. دنیا کے کھیلوں میں یہ بھی ایک کھیل شامل ہے کہ ہم اس طرح جتنے بھی بیوٹی کے اوکیزنس ہیں ان کو ہم انجوائے کریں اور ان کو ہم کہیں کہ ہاں یہ. اور یہاں میں نے کہا نا کہ بڑے سے بڑے شاعر یہاں مات کھا جاتے ہیں.
خسرو وغیرہ کو چھوڑ دیجیے، خسرو تو خیر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور اگرچہ اتنا نہیں پہنچتے جتنا کہ میر پہنچتے ہیں. جیسے جو آپ نے شعر پڑھا، گوند کے گویا پتی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے، یہ پہلے خسرو نے کہا تھا. ان کے فارسی شعر وہ اس میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گلاب کی پتی پر کسی نے گلاب بکھیر دیا، تو اب یہ وہیں سے چلا ہے یہ. تو لیکن یہ کہ جو اس کو چھونے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، چھونے کی ہمت تو میر کر لیتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں. تو یہ بات ہے نا کہ اس کا اتنا وائڈ ایکسپیرینس آف لائف ہے کہ وہ کسی چیز سے وہ کم نہیں ہے، کسی چیز سے بند نہیں ہے وہ. اور یہ اس کی بہت بڑی بات ہے جس کو کہ ہم لوگ انجوائے نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارے صاحب وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ صاحب بالکل بند بیٹھے ہوئے ہیں، شیروانی کا بٹن لگے ہوئے ہیں اور نظر نیچی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں گھومے اپنے. یہ شاید ہوا کہ یہ رول تھوڑی ہم لوگوں نے بڑا گڑھ دیا یہ رول. اس میں بہت سارا تو انفلوئنس انگریزی والوں کا بھی ہے کہ انگریزی والوں نے ہم کو سکھایا کہ صاحب پوئٹری تو بہت ہی پاورفل فیلنگس آف دی ہارٹ کو اس کو بیان کرتی ہے. تو اس لیے اب یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس میں ہارٹ کی فیلنگ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. اور جہاں دیکھا گیا صاحب کہ اس طرح کا رونا دھونا ہے تو ضرور کہا گیا یہ تو ہارٹ کی فیلنگ ہوگی. تو یہ تو بہت ہی سمپلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے کسی شاعر کے بارے میں، خاص کر میر کے بارے میں. اچھا، جیسے مضامین کی بات کی آپ نے، کہا کہ خسرو نے لیا تھا پہلا یہ مضمون. جی ہاں، جی اور خود میر نے اپنے تذکرے میں جو انعام اللہ یقین کا شعر ہے جی کہ ناخن تمام گشت، یہ اس کا اننا مخلص کے شعر ہے. اننا مخلص کا انہوں نے یقین نے کہا تھا کہ انہوں نے، اس پر بھی میر نے شعر اور میر نے خود بھی کہا ہے. خود بھی کہا. اور ایسے بہت سارے اشعار ہیں جو دوسرے فارسی کے لوگوں نے فارسی کے اشعار سے میر نے لیے ہیں، اور کنٹمپریری جتنے قائم کے ہاں اور سودا کے ہاں بہت سارے ایک دوسرے سے ہیں. تو اس زمانے میں یہ بات، اچھا آپ تو اسے مانتے نہیں ہیں کہ اسعد اللہ گلشن نے یہ کہا تھا؟ میں تو نہیں مانتا. آپ نہیں مانتے؟ جبکہ قائم نے تذکرے میں وہ شعر بھی دیا ہے کہ جو انہوں نے اسعد اللہ گلشن نے شعر کہہ کے کہا تھا کہ ایسے شعر کہو. وہ شعر اسعد اللہ معاف کیجیے گا، وہ بہت بڑے صوفی وفی تھے، ان کے باپ بھی نہیں کہہ سکتے اس طرح کا شعر. جیسا انہوں نے جو شعر کہا ہے کہ خوبی ہے اس نے یار اگر افشا بے تکلف صفحہ کہا یہ تو ایسا کروں. یہ تو سب کے ہندی والوں کا، ہمارے ہندوستان کے لوگوں کا، اور ہندوستان میں جو جنہوں نے شاعری فارسی میں کی ان لوگوں کا شعر ہے. یہ وہاں یہ بھلا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ خیر وہ چھوڑیے، ہم اس کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں. دیکھیے کہ مان لیجیے کہ انہوں نے آنند مخلص سے یہ شعر لے لیا. اگر آپ نے شعر شورانگیز کا مطالعہ کہیں سے کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں نے 20 جگہ شعر لکھے ہیں کہ یہ فارسی سے مضمون لیا گیا ہے. اب فرق یہ ہے کہ وہ یہ ہمارا زوال اتنا ہو گیا تھا اور انگریزی کے اثر میں ہم لوگ اتنا گر چکے تھے کہ یگانہ صاحب نے پوری کتاب لکھ مانی غالب شکن، اور فرمایا یہ کہ صاحب دیکھیے وہ غالب تو چوراتے ہیں، غالب چور ہیں. ارے بھائی چور کون ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہ مضمون ایک موجود ہے، ہم اس سے بڑھ کے مضمون نکالتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی چوری کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں فارسی کا شعر ہے کہ شور محشر شدو آنسو و جہاں گشت بلند، نالے راہ کی من تو پنہا کر دم، کہ تمہارے ڈر سے جو میں نے نالا آنسو میں نے جو پی لیے، وہ پی کر کے میرے دل میں جب پہنچے تو وہاں سے ایک شور برپا ہوا محشر کا. وہ دنیا بالکل قیامت ہو گئی ہے اور دنیا کے آگے نکل گیا وہ جو میں نے. اچھا اس پر تو جو غالب نے کہا سنا ہوگا آپ نے کہ دل میں پھر گریا نے ایک شور اٹھایا غالب، وہ قطرہ جو نکلا تھا وہ طوفان نکلا. لیکن اس میں بیچ میں میر کا بھی شعر ہے، مگر میر کا شعر بھی ہے کہ وہ یار یاد نہیں آ رہا، اس کو میرا دماغ کمزور ہو گیا. وہ بہت مشہور شعر میر کا، اس میں انہوں نے پھر وہی بات کہی ہے. لیکن نعمت خان عالی نے جو اس میں بات کہی ہے کہ ہاں آنسو تو ڈر سے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب، جو فارسی والا یہی کہتا کہ میں ڈر کے مارے نہیں بولا، میں تو نے ظلم کیے زیادتیاں کی لیکن یہ کہ بے اتنائی کی مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں پھر ڈر کے مارے رویا نہیں کہ میں اس کو پی گیا. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو پینے کے بعد وہ دل میں طوفان سا اٹھا، اور طوفان سے اٹھنے کے بعد پھر وہ طوفان شعر بن کے باہر نکلا یا کچھ بن کے باہر نکلا. آنسو تو ڈر کے امیر کہتے ہیں آنسو تو ڈر کے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب ایک آگ تن بدن میں ہمارے لگا گیا. اب یہ تو نعمت خان علی سے بالکل صاف صاف لیا تھا، آپ دیکھ ہی رہے. ڈر بھی لایا بیچ میں، جو ڈر کا لفظ نعمت خان علی کیا ہے. اب غالب نے اس کو کچھ اور طرح سے کہا ہے کہ دل میں گریا نے ایک شور اٹھایا غالب، جو قطرہ نہ نکلا تھا وہ سو طوفان نکلا. تو میرا کہنے مطلب یہ تو ایک رسم تھی ہمارے یہاں کہ آپ نے ایک مضمون بنایا، اب میں اس سے بڑھ کے لکھوں مضمون. شمس قیس راز نے تو لکھا ہے کہ مضمون اس کا جو بہتر طریقے سے نظم کرے. بالکل صحیح بات ہے، یہ صحیح ہے. اور اس لیے جو جانی نے جو بات کہی تھی اس رقے کے بارے میں خاص کر بہت زیادہ شور چلا،
انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے جان بوجھ کر کے ان کے شعر کے مضمون کو لیا ہے اور اس سے اچھا نہیں کہہ سکا تو وہ سرقہ کہلائے گا. ورنہ یوں تو کہتے ہیں کہ سنسکرت میں بھی سے کہا جاتا ہے, سنسکرت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مضمون تو لاتعداد ہیں, انگنت مضمون ہے, تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ٹپا لگ جائے کہ آپ ہی کا, یہ میرا نہیں ہے. تو مضمون تو یونیورسل ہیں, تمام پھیلے ہوئے ہیں. اب ان میں سے کوئی مضمون میں اٹھاؤں, اس پر ایک بات کہوں, آپ اس سے اچھی بات نکالیں کوئی, تو بات پیچھے یہاں انہوں نے کہا کہ لیکن وہ قطرہ آپ ایک آگ تن بدن میں ہمارے لگا گیا, پانی کی بوند تھی لیکن وہ آگ بن کے نکلی ہمارے بدن میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لوگ ویسے غالب نے ایک شعر میں, انوار اللہ دولہ شفق کے نام ایک شعر میں خط میں لکھا ہے کہ کسی استاد کا شعر مدتوں سے تحویل حافظہ میں چلا آ رہا ہے کہ ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم کار اٹھا تھا تجھ سے آپ ہی اور آپ من گیا, اور میں نے بھی از رہے تصرف اس کی شکل تبدیل کی ہے. تو غالب کے یہاں بھی بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. کیوں نہیں, بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے, اس لیے کہ یہ یونیورسل معاملہ ہے, یہ مضمون سب کے پاس موجود ہے. اس کو کوئی کتنا کہہ لے, اس سے اچھا کہہ لے, اس سے برا کہہ لے. بلکہ 17ویں سینچری کے شعراء نے جو فارسی میں کہتے تھے ہمارے یہاں, انہوں نے ایک اصطلاح نکالی استقبال. استقبال کے دونوں معنی ہیں, ٹو ویلکم یا آگے بڑھ جانا. تو یہ استقبال استاداں کہتے تھے کہ جب آپ نے جو کہا ہے ہم آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ سے آگے نکل جا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک بہت معمولی بات ہے جو کہ یہ لوگ کرتے ہی تھے. اب ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ اس میں کوئی, بلکہ اس نے بڑی اچھی بات کی ٹیری ہلٹن نے کہ صاحب یہ جو چکر جو ہے سرقہ کا اور بارو کرنے کا, یہ اصل میں کیپٹلسٹ سسٹم کی نشانی ہے کہ وہ آپ کا مضمون ہو گیا, آپ کسی اور کا نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا, شاعری تو سب کے واسطے, سب کے لیے. تو یہ تو میں اس کو بالکل نہیں مانتا. میر کا ایک شعر ہے جس پہ سارے ترقی پسند اسے میرے خیال سے 60-70 سال سے استعمال کرتے ہیں کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے, اور اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوامی شاعر ہے میر. اور سردار جعفری صاحب نے اسے نہیں لکھا ہے, حالانکہ ان کا ایک شعر اور ہے کہ گفتگو ناقصوں سے ہے ورنہ میر جی بھی کمال رکھتے ہیں. اور ان کی جو مثنوی ہے تنبیہ الجہال, اس میں تو انہوں نے کچھ ڈھکا چھپا چھوڑا ہی نہیں ہے, سبھی ہے. تو اس میں ارے بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی زیادہ سے دلی کے مت ملا کر میر کہ ہم خراب ہوئے ہیں, ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت انہیں کی دولت سے. اب یہ دولت سے میں نے بکاؤ دو, آپ اس کو سمجھ لیا سردار جعفری نے کہ دولت میں نے ویلتھ اور پراپرٹی, تو مطلب کچھ بھی نکالو تو تمہاری مرضی بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شعر کیا کہہ رہا ہے. ہم لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں شاعر کے کتاب, شاعر صاحب کیا کرتے تھے, کھانا کب کھاتے تھے, سوتے کب تھے, پیشاب کب کرتے تھے, لڑتے کے. ہم سے اس سے کیا مطلب ہے, کچھ بھی کرتا رہو. آپ کلام دیکھیے اس کے کلام میں کیا ہے, اس کو دیکھیے, اس کو سمجھیے کہ اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہوں, یا آپ یہ جانتے ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں اور لوگوں نے کس طرح سے اس بات کو کہی ہے, اسے میں کہہ رہا ہوں, تو آپ شعر کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ الٹیریئر موٹیو دیکھیں گے صاحب اس لیے کہا گیا اس لیے کہا گیا, تو پھر شعر پڑھنے سے نہیں پڑے گا نہیں آپ کے. اچھا, ایک زمانے میں ہمارے جتنے جدید شاعر تھے ان میں خلیل الرحمن اعظمی, اطہر نفیس, اور آپ تو فراق صاحب کو بالکل تسلیم نہیں کرتے, لیکن فراق صاحب بھی کہتے ہیں کہ میر کا اتباع کیا ہے انہوں نے, اور آپ کہتے ہیں فراق صاحب نے آؤ ہو جاؤ, میر کا ہے اور میر کا اتباع کیا ہو. اچھا, اور یہ کچھ نہیں معلوم. یہ باقی جو شعراء ہیں جس میں ناصر کاظمی, یہ سارے لوگ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے یہاں کچھ میر کی روایت موجود ہے یا میر کا تھوڑی کچھ اثر بہت موجود کہہ ہے؟ سکتے ہیں, زیادہ نہیں ہے. کس کے یہاں ان میں سے کس کے یہاں؟ خاص کر ناصر کاظمی کے یہاں ہے, کہیں کہیں ابن انشا کے یہاں, کبھی کبھی خلیل الرحمن اعظمی کے یہاں. اطہر نفیس میں اتنا نہیں ہے, لیکن ہے اتنا نہیں جتنا ان لوگوں میں ہے. تو دیکھیے میر کسی شاعر, کسی استاد کا, کسی بڑے شاعر کا کوئی رنگ اختیار کر لینا یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ رنگ تو اس کا اپنا ہوتا ہے, کوئی اس کو بارو نہیں کر سکتا. لیکن اور لوگ جیسے فراز صاحب کرتے تھے کہ انہوں نے دور بہت بھاگو ہم سے دیکھ سیکھ تری غزالوں کا, تو اب یہ سب سمجھتے تھے کہ یہی ہے صاحب کی, دیکھیے کہ وحشت کرنا شیوا ہے. ہاں شیوا, یہ تو میر نے کہا ہے. تو اس کے اب انہوں نے بڑا اس کو اپنے خیال میں کہہ دیا کہ صاحب وہ کیا چاہیے تھا یار, وہ خیر چھوڑیے. تو اس سے نہیں ہوتا. آپ نے لکھا کہ میر کے شعر کا بے حیائی سے ستیہ ناش کیا. میں نے لکھا, صاحب کہتا ہوں. لیکن بنیادی بات یہ ہے نا کہ کسی اور بھی شاعر کے بڑے شاعر کی شاعری کا اثر قبول کرنا اور چیز ہے, اس کی نقل کرنا اور چیز ہے. اور نقل کرنے والے بہت واحد ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے بالکل. بلکہ ہمارے یہاں تو استادوں کے لیے کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ شاگردوں کے رنگ کو بگاڑ دیتے ہیں, اس کو اپنے رنگ میں ڈالنے لگتے ہیں. کسی کا رنگ کوئی بگاڑتا نہیں, کوئی بناتا نہیں, سب کے رنگ اپنے اپنے ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ناصر کاظمی کے یہاں, ابن انشا کے یہاں, خلیل الرحمن اعظمی کے یہاں, تو یہ ہے کہ بھائی وہ جو لاؤڈ ٹاکنگ ہے کہ ٹاکنگ ڈاؤن ٹو دا ریڈر, وہ ان کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں جو شعر ہے وہ گھریلو شعر ہے, گھر کے بارے میں ہے, ان کے اپنے بارے میں ہے.
تو اس معنی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ میر سے قبول کیا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ لوگ میر کے رنگ کے شاعر، ہم تو کہتے ہیں جیسے شعر میں نے پڑھے ہیں کہیں لا کے دکھا دو، فراز صاحب کا قیمت نہیں پڑے گی شعر کہنے کی اس طرح کا. وہ جو وڈتھ ہے، جو ویژن کی جو وڈتھ ہے، جو ایکسپیرینس کا جو پورا ایک تمار بندھا ہوا ہے، بھلا ان لوگوں کے پاس کہاں سے آئے گا. لیکن یہ کہ انہوں نے وہ ٹاکنگ ڈاؤن چھوڑ دی کہ صاحب جیسے وہ لوگ کرتے تھے ہمارے پروگریسو لوگ کہ ٹاک ڈاؤن کرتے تھے اپنے لیڈر کو، وہ نہیں کرتے وہ لوگ. یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نہیں، کچھ انہوں نے جیسے ناصر کاظمی وہ کہتے تھے میں جو اپنی غزل کہتا ہوں احمد مشتاق کو بھی سناتا ہوں، میر کو بھی سناتا ہوں، تو اس طرح انہوں نے ایک ارے بھائی ہم نے تو آپ سے پہلے بتا دیا کہ شاعر کی بات کاہے مانتے ہیں؟ شاعر کی بات نہیں، شاعری کی بات مانو نا جو شاعری میں لکھا ہوا اچھا ہے. دوسرے میر پہ یہ کہتے ہیں، میر کی کچھ اور بھی کتابیں ہیں جیسے فیض میر، ذکر میر، جن کا بہت کم ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا ہے. تو فیض میر میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں، اپنی سیادت کے بارے میں، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے جیمس فریزر نے جو بات لکھی تقریباً وہی بات انہوں نے دہلی کے حالات کے بارے میں میر نے لکھی ہے. میں بڑا دیکھ کے حیران ہوا کہ دونوں باتوں میں بہت کامن ہے. میر نے لکھا ہے کہ اگر اس برسات میں دہلی کے مکانات کی مرمت نہ ہوئی تو سب یہ ڈھہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور فریزر نے بھی یہ لکھا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جیسے آئینے پہ پانی ڈالنے والی روایت کا ذکر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، سیادت جھوٹ ہے، اور اپنے باپ کی ولایت کے متعلق اور جو بات بہت ساری باتیں ہیں. کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ابھی میں نے صاحب مضمون پڑھا علی گڑھ کے پروفیسر صاحب کا، تو انہوں نے 25-30 پیج لکھے کہ صاحب یہ جو واقعات میر نے لکھے ہیں اپنے باپ کے بارے میں، یہ اپنے بارے میں ہسٹوریکل نہیں معلوم ہوتے، لیکن وہ زمانے کا دستور تھا. ارے ہوگا، ہسٹوریکل ہیں تو کیا اور نہیں ہے تو کیا، آپ ان کو بطور اسٹوری ٹیلنگ کے ان کو انجوائے کیجیے. اب اسی ذکر میر کے آخر میں انہوں نے جو 25-30 لطیفے لکھے جو نہایتی فحش ہیں، بالکل ہی گندے اور فحش ہیں، جو کہ جیسے کہ میر سے بھی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ اس طرح گندی بات کہیں گے. انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے میں یہ بھی لکھ رہا ہوں. تو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ آپ ان کا کام دیکھیے، انہوں نے لکھا کیا ہے، وہ کیا کیا ہے. اصل بات یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ میری چھوٹی بہن یہ بیٹھی، انہوں نے ہندی میں پی ایچ ڈی کیا. یہ آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آئی. آپ نے کسی بات میں یہ کہا تھا کہ قرآن شریف میں بھی النکار ہے، تو یہ جاننا چاہتی ہیں اس بارے میں. اور دوسرے کہ سورہ رحمان میں کیا النکار ہے کوئی؟ بھائی اب یہ تو آپ کو شاید معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا ضرور کہ قرآن کے انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر عربک لٹریری تھیوری بنی. عربک لٹریری تھیوری پہلے نہیں تھی، ان لوگوں نے بنائی، اور اس میں اس بات کو خیال رکھا کہ جو قرآن میں جو بیوٹیز ہیں ان کی، بلکہ جو اس کتاب شہزادہ ابن المعتز کی ہے کتاب البدیع، اس میں تو صاحب اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسا النکار، ان کے زمانے میں النکار نہیں، ان کے زمانے میں کہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تزئین کی جو کہ قرآن میں نہ ہو. تو قرآن کو چونکہ بار بار کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اعجاز ہے، میریکل ہے، اور قرآن الفاظ جو ہیں وہ خدا کے الفاظ، اللہ کے الفاظ ہیں. تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس میں سے زیادہ تر شروع میں جب دیکھیے گا سب کے سب اس طرح کی ہیں کہ ان میں سند کون سی ہے، اس میں النکار کون سا ہے، اور وہ النکار کیسے، کس جگہ اور کیسے استعمال ہو رہا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی قرآن کی انسلٹ ہے کوئی. اگر کسی ٹیکسٹ کو آپ پڑھیے تو ٹیکسٹ ہے وہ، آپ اس میں نکال لیے. لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ صاحب اس النکار کی وجہ سے یہ قرآن ہے، تو یہ کوئی نہیں مانے گا. لیکن النکار ہیں قرآن میں، ہر طرح کے النکار ہیں، اور ہونا چاہیے. کیونکہ ایک تو اس عربی زبان میں ہے وہ کتاب، پھر یہ اس کا زیادہ تر اسلوب جو ہے وہ اورل نیریٹو کا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں یہ چیزیں شامل تھی بالکل کہ آپ بات کو بنائیں، کہیے، سند استعمال کیجیے، رعایت استعمال کیجیے، قافیہ ردیف لائیے، سب کو ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا دوسرا آخر میں آپ سے ناول کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کئی چاند تھے سرے آسماں، کہ آپ نے کیا اس بارے میں سوچا، کیسے پلاننگ کی، اور پھر داغ کی والدہ پہ کیسے نظر گئی، اور اس بارے میں کچھ آپ سے بات کرنا کے بارے میں بات کرو. ہمارا اس پہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ نہیں، ہم ایک فقیر آدمی ہے، کہاں میر نہیں، میر کا ذکر بھی ہم آپ کے حوالے سے کرتے ہیں. چلیے یہ ہم اس کا قصہ دراصل یہ ہے کہ 1997 میں جب غالب کی پیدائش کو 200 برس ہوئے تو بہت سے لوگوں نے پرچے اخباروں نے نمبر نکالے یا اسپیشل کونا نکالا غالب کے بارے میں. تو چونکہ شب خون میں کوئی ایسی رسم نہیں تھی ہمارے یہاں کہ کسی کا نمبر نکالا جائے، تو میں نے یہ کیا کہ 2 4 5 جو اچھے لکھنے والے ہیں غالب کے، ان کے بارے میں ان سے غالب پر مضمون لکھوا لیا جائے، اور وہ اس طرح سے ایک سیکشن غالب کا ہو جائے گا. بہت دوڑ بھاگ کی، بہت مار پیٹ کی، لیکن 3 4 مضمون جو آئے تو گستاخی معاف، وہ سب پروفیسر صاحبان کے تھے، وہ سب بالکل بیکار تھے، کسی میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی روٹین باتیں جو آپ لوگ کہتے رہتے ہیں. اب سب سے اچھا مضمون جو تھا جس سے کہ میں ایگری نہیں کرتا
कृष्ण मोहन साहब का मजमून था, जो उस पर PhD स्कॉलर थे हिंदी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उनका मजमून इसलिए मैंने अच्छा माना कि उसमें उन्होंने कम से कम अपनी एक थिंकिंग अप्लाई की है और कुछ निकाला है, चाहे वो गालिब के यहाँ हो ना, लेकिन निकाला है। अब वो हिंदी में था, वो भी ज़ाहिर है गाड़ी हिंदी में था, तो उसका मैंने तर्जमा कराया इलाहाबाद में, वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर JNU में एक साहब से कहा गया, तो उन्होंने तर्जमा करके दिया। तो अब भी जब वो बना पूरा, तो जैसे आपको जानते हैं कि जब खून की ये रस्म थी कि क्वालिटी पर जाते थे लेकिन नाम के ऊपर, चाहे वो आप बहुत ही बड़े आदमी के शेर के हों, गज़ल के हों, अगर ख़राब है तो बाद में रखी जाएगी। तो इसमें यह था कि अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कृष्ण मोहन साहब कहाँ बैठेंगे, उर्दू के प्रोफेसर साहबान बड़े बड़े मौजूद हैं, उनके मज़ामीन को छोड़ करके मैं हिंदी के एक स्टूडेंट का मजमून लिख के लाऊँ तो ये ज़रा सब लोग उसको बुरा मान जाएँ कि ये तो टू मच हो रहा है, भाई फारूकी साहब भी बहुत ज़्यादती करते रहते हैं, ये बहुत और ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई फारूकी साहब खुद ही लिख देते हैं, कुछ गालिब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें मुझे ख्याल ये आया कि एक स्टोरी बनाई है गालिब के बारे में, जिसमें कि गालिब का कुछ उनका कैरेक्टर, कुछ उनकी बातचीत, कुछ उनके लिटरेरी थाट्स, कुछ उस ज़माने का सोशल और पॉलिटिकल जो हाल था उसका हाल, और फिर मैं उसको अपने वतन में ले गया। जो वहाँ के जो नरेटर है वो हमारे घर के पास का रहने वाला है आजमगढ़ में, उसको मैंने लिया कि फिर वो नरेट करता है, और फिर आधा हिस्सा जो है उस स्टोरी का वो गालिब के ख़तों से निकाल के मैंने वहाँ पिरो दिया। तो अब वो उसमें मैंने नाम भी अपना नहीं लिखा, इसलिए कि लोगों ने कहा देखिए तो फारूकी साहब आप ये भी करने लगे कि अफसाना नगारी फरमाते हैं। तो मैंने नाम भी नहीं लिखा, वो नाम वही लिखा जो उसका नरेटर का नाम था, बेनी माधुर रसवा। वो चल गया बहुत, मगर दैट स्टोरी बिकेम वेरी पॉपुलर। तो बल्कि लोगों ने कहा था कि आप और भी लिखिए, आप तो अफसाना नगार पहले थे लड़कपन में, अब दोबारा लड़कपन ले आइए, बुढ़ापा आप कहे तो लड़कपन के बराबर होता है। तो 2-3 अफसाने फिर मैंने और लिखे, मीर पे लिखा, जैसा कि मालूम है आपको है, सवार में शायद, हाँ फिर वो और सवार जो था वो दिल्ली के बारे में था एक्चुअली, तो वो सब उसमें था। तो फिर किसी ने मुझसे कहा था कि आप दाग के बारे में क्यों नहीं लिखते, दाग भी बड़े कलरफुल कैरेक्टर हैं, वो लंबा कैरेक्टर है, बहुत दूर तक बहुत दिन रहे, दिल्ली में रहे, फिर रामपुर में रहे, फिर हैदराबाद में रहे, कलकत्ता भी गए वगैरह वगैरह। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया दाग के बारे में ज़्यादा कुछ दिल लगा करके, तो देखा मैंने कि उनकी अम्मा ज़्यादा कलरफुल भी हैं और ज़्यादा डेप्थ उनमें है। उनके कैरेक्टर को जो हमारे यहाँ आमतौर पर हम लोग करते हैं लड़कियों के साथ, अरे वो तवायफ थी, रंडी थी, वो उसको 3-4 मर्दों के यहाँ रही, वो अपना क्या था क्या डाल देते हैं एक सामने। इसी वजह से कलरफुल लगी आपको? हाँ जी हाँ, नहीं कलरफुल मुझे इसलिए नहीं लगी, कलरफुल इसलिए लगी कि जिस तरह से उसने घर छोड़ा अपना और अंग्रेज़ के साथ गई, और फिर अंग्रेज़ को भी छोड़ा, उसके बाद फिर यहाँ वापस आई, तो वो पूरा उसमें एक अपने ऊपर एक एतमाद है, और अपनी ज़िंदगी को खुद उसका इंचार्ज बनने की एक तरह से उसमें एक अर्ज़ है। तो वो अर्ली 19th सेंचुरी लेट 18th सेंचुरी की लड़की है, लेकिन उसकी सब बातें वो हैं जो आज की लड़कियाँ कहती हैं कि साहब हमें अपना हक़ है कि अपना हम फैसला खुद करें वगैरह वगैरह। तो साहब फिर मैंने सोचा कि वो बात जब बनी आगे, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल सॉल्व नहीं होती कि कैसे होता है। बस एक ही सॉल्व नहीं होता कि वो अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेज़ के साथ क्यों गई या क्यों भागी, जैसे आप लोग कहें, माफ़ कीजिएगा। तो अब ये तो भाई किसी को नहीं मालूम है, तो फिर मैंने उस पर मुझे इन्वेंट करना पड़ा। वैसे ही हुआ, उस अंग्रेज़ को छोड़ा उसने क्यों, या अंग्रेज़ ने उसको छोड़ा वगैरह वगैरह। तो कई चीज़ें तो मैंने इन्वेंट की उसमें, लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो औरत का है। वो औरत जो कि अपने इंडिपेंडेंस को सबसे ज़्यादा आगे रखती है, अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसीजन को आगे रखती है। तो इस तरह बना। फिर मैंने सोचा कि लाओ, जैसे कि मैंने और 2-3 अफसानों में खासकर लिखा है कि जो दिल्ली की लाइफ थी 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में शुरू में, वो कैसी थी, कल्चर कैसा था, क्या वही था जो हम लोगों को बताया जाता है कि अब दिल्ली का कल्चर बिल्कुल ही डिकेडेंट था, बिल्कुल ही यूजलेस था, वहाँ कुछ था ही नहीं सिवाय कबूतरबाजी के और रंडीबाजी के। लेकिन भैया कि दिल्ली बिल्कुल ज़वाल आमादा हो चुकी थी। ज़वाल आमादा होने के लिए ये थ्योरी बनाई गई, उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों को जस्टिफाई कैसे करेंगे आप, जब आप बताएंगे कि दिल्ली टूट फूट चुका है, ख़त्म हो चुकी है, कुछ वहाँ रह नहीं गया है, तो फिर आप ज़रूरत कहेंगे हाँ देखिए अंग्रेज़ों के इंटरवेंशन से हम दिल्ली को मॉडर्न ज़माने में ले आए, संभाल के ले आए। चुनांचे मार्क्स ने ये लिखा, मार्क्स इतने बड़े थिंकर थे, लेकिन उन्होंने यही लिखा है कि जो उनके यहाँ हिस्ट्री के जो वेरियस पीरियड्स हैं, उनका कि उसको सबको फलांग करके इंग्लिश रूल की वजह से हिंदुस्तान मॉडर्न ज़माने में आ गया। तो बिल्कुल गलत सलत बातें बहुत सारी। तो मैंने कहा ला इनको भी रिकॉल करते हैं कि था कैसा वो कल्चर, हिंदू मुसलमान कैसे थे, क्या कैसे पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, इश्क कैसे करते थे, झगड़ते कैसे थे। तो इस तरह वो एक बन गया लंबा।
اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بن بھی گیا لیکن ایسا کچھ ٹھیک بنا یا یہ کہ لوگوں کے دل میں ایک ہوک تھی جاننے کی کہ وہاں اس زمانے میں تھا کیا واقعی, اپارٹ اسائڈ فرام یور ٹیکسٹ بکس اینڈ آل جو لکھا جاتا پڑھا جاتا ہے, ایکچولی ہاؤ واز لائف لیوڈ ان دوز ڈیز. تو وہ اتفاق سے اس میں نظر آتی تھوڑی بہت. اور کچھ یہ بھی ہے کہ جو ڈیٹیل کی چیزیں میں نے بہت ساری ڈالی ہیں اس میں, کپڑوں کے بارے میں, زیور کے بارے میں, بہت پینٹنگ کے بارے میں, بہت ساری اور چیزیں. پھر ایک بات اور جو مجھے بارہ نے دکھائی سمجھائی بلکہ کہیں گے اس میں ایک بات مجھے عجیب یہ لگتی ہے کہ ایک طرح کا پیرالزم ہے دلی میں اور وزیر خانم میں کہ ایوری تھنگ گوئنگ فار دم. خوبصورتی بھی ہے, علم بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ سب کچھ جو کرتی ہیں وہ غلط نکلتا ہے. پھر یعنی وزیر خانم بھی جب پہلی بار جب جاتی ہے تو پھر اس کو چھوڑتی ہے یا وہ اس کو چھوڑتا ہے واٹ ایور. پھر جس سے پھر دوبارہ جو محبت کرتی ہے تو وہ بھی بہت جلدی مر جاتا ہے. اس کے بعد جس سے محبت کرتی ہے اس کو پھانسی ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے سب کوالٹیز کے باوجود شی از ناٹ ایبل ٹو سیلف اسٹیبلش ہر سیلف ایز اے ہیومن بینگ. اس کے جتنے چوائسیز ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں غلط نکلتے ہیں. دلی کا وہ عالم تک آپ دلی کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چند حکیم تھے اور چند طبیب تھے اور کچھ کبوتر باز تھے اور دلی میں کوئی تھا نہیں. حالانکہ اپنے زمانے کے موسٹ لرنڈ پیپل, اپنے زمانے کے موسٹ سائنٹیفکلی ایجوکیٹڈ پیپل, میڈیشن, فلاسفر سب اس زمانے موجود تھے. خود بہادر شاہ ظفر واز پرسن گریٹ ریمارکیبل پرسنالٹی. تو سب کچھ تھا بٹ نتھنگ وینٹ رائٹ. دلی کو بھیجا کر کے گڈھے میں گرنا ہی پڑا. تو ایک طرح سے وہ اس میں مجھے لگا کہ یہ 12 کی پوائنٹ بھی ہے کہ وہ شاید اس لیے کہ بیوٹی کو کوئی اٹین نہیں کر سکتا اور دلی شوڈ اسٹینڈ فار پرفیکشن. وہ پرفیکشن وہاں اس تک دلی پہنچ نہیں پاتی. اور وزیر خانم کا یہ کہ جو اس کو لائک کرتا ہے, جو اس کو گویا چاہتا ہے ایکوائر کرنا, اس کو ایکوائر نہیں کر پاتا, پھر وہ خود ہی بڑھ جاتا ہے. تو وہ بھی ایک الٹیمیٹ بیوٹی ہے کہ وہاں تو کوئی پہنچتا نہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لکھتے وقت نہیں تھے لیکن دھیرے دھیرے پھر مجھ پہ آؤٹ ہوئی کہ ہاں یہ سب اس میں موجود ہے. لیکن دہلی کی بات آپ نے کہی, اس زمانے میں خاص طور سے اورنگزیب کے بعد, اور اگر مرقع دہلی پڑھتے ہیں تو واقعی میرا تو دل گھبراتا ہے کہ کیسی دہلی تھی. دیکھیے پورا ایک محلہ کشل پورا آباد ہے جس میں طوائفیں ہیں اور چرس ہے, گانجا ہے, افیم ہے, اور عرب کی سرائے میں کیا ہو رہا ہے. دوسرے جو طوائفیں ہیں باقاعدہ کمانڈوز کے ساتھ رہتی ہیں, ادبائی رہتی ہے جو کپڑے نہیں پہنتی اور باقاعدہ بدن میں پینٹنگ کراتی ہے. تو چاندنی چوک میں کیا ہو رہا ہے, چوک سعد اللہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب جو مرقع دہلی میں ہم پڑھتے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ زوال جو تھا نیچرل لکھا تھا. اس میں زوال کیا بھیا, ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی جب آج کے تم لا کے دکھا دو جو ننگی گھومتی ہو لیکن پورے کپڑے پہن کر رکھے اپنے بدن کے اوپر, لاؤ دکھاؤ ہمیں کوئی آج کل. یہ تو اپنا افرمیشن ہے کہ دیکھو میں ایسی ہوں. کہ وہ بیگم ان کا نام ہے کہ وہ محفلوں میں جاتی ہیں, ہر جگہ دنیا میں جاتی ہیں, سارا کپڑا بدن پر پہن کر رکھا. پینٹنگ کا بھی کمال ہے. خواجہ حسن نظامی نے تو یہ لکھا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے تو یہ لکھا کہ پینٹنگ کا کمال دکھانا مقصود تھا. ٹھیک ہے. اگر ہم آپ یہ جو کسی اس کو آپ کیوں کہ آج کے زمانے میں نہیں ہے جو باتیں آپ لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ صاحب مرقع دہلی میں لونڈوں کا بہت ذکر ہے, صاحب وہ گانے والوں کا بہت ذکر ہے, وہ فلانا ہے. ارے بھائی وہ اب نہیں ہے کیا, بلکہ اس سے بڑھ کے بلکہ اب ہوگا. اگر آپ اب 1 کروڑ کی آبادی میں اگر 1,000 آدمی یہ کریں تو چل جائے گا. اس وقت آبادی بھی کتنی مختصر سی آبادی تھی. یہ بھی غلط بات ہے. آبادی گھٹی ہے 57 کے بعد. دلی کی آبادی 2.5-3 لاکھ قریب تھی اس وقت, اور اورنگزیب کے زمانے میں تو زیادہ تھی, اس سے 5 لاکھ کے قریب تھی. اور اتنے ہی لوگ آتے تھے یہاں روزانہ, اپنے سرکاری کام سے آ رہے ہیں, تجارت کرنے آ رہے ہیں, لین دین کرنے آ رہے ہیں, لوگوں سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو دلی تو اس زمانے میں بڑے شہروں میں ایک شہر تھا دنیا کے. ٹھیک ہے 57 میں لوٹ کے لے گئے تم لوگ اپنے, تو ہم غریب ہو گئے, ہم ننگے ہو گئے, تو دوسری بات. تو ہمیں تو مرقع دہلی میں کوئی بات ایسی نہیں لگتی جس کو کہ ہم کہیں کہ ارے یار بڑا گندا آدمی ہے, بڑے گندے لوگ ہیں, بڑے خراب لوگ ہیں. بھائی انہوں نے ایسے لوگوں کا ذکر خاص کر کیا ہے جن سے ان کی جان پہچان تھی. جو عالم والم لوگ تھے ان سے جان پہچان کو نہیں ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں. یعنی وہ مرقع دہلی کوئی دلی کا ایک ٹوٹل کمپلیٹ پکچر تھوڑی ہے, وہ ایک پکچر ہے اس زمانے 30 سال کی پکچر ہے, ایک اس زمانے کی پکچر ہے. اور یہ تب ہے جب کہ نادر شاہ آ کے لوٹ کے لے جا چکا ہے 1739 میں. یہ کتاب اس کے بعد لکھی گئی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بھائی جب جس شہر کو جس طرح لوٹا ہے نادر شاہ نے کہ 150 یا 200 اونٹوں پر لاد کر کے سامان دلی کا لے گئے یہ, اور جو گھروں میں جو کچھ کیا وہ کیا, اس کے بعد بھی دلی اتنی اچھی ہے تو کیا مطلب, ظاہر بات ہے کچھ تو اس میں آخر ہوگا. اب آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, ٹھیک ہے بھائی برا لگیے, جا کے نماز پڑھیے, مندر میں گھنٹی بجائیے, آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے میر کے کلرفلنس ہے یہ بھی کلرفلنس دلی میں.
اچھا، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا میر کے بارے میں آخری بات کہیں کہ آپ نے لکھا بھی ہے کہ شاعر اعظم میر کے غالب. جی جی جی. واقعی آپ شاعر اعظم کسی میر کو ہی کہیں گے؟ میں بالکل میرے کو جب میں نے وہ شروع کیا تھا لکھنا اس چیپٹر کو، جی. تب میں بڑے جن کو کہتے ہیں کہ گو مگو میں تھا. میں نے لکھا بھی ہے غالب کے ہوتے ہوئے میں کیا کہتے ہیں خدا شکر میر کو نہیں کہہ اس سے سکتا. پہلا لو تو آپ کا غالب سے ہی تھا. ہاں تو میں نے تو لکھا غالب کو. اب جو اس زمانے میں غالب کا دبدبہ تھا جو اب بھی باقی ہے، ہمارے 4 جلدوں کے سینکڑوں جگہ اسپیچ دینے کے سمجھانے کے بعد وہیں کے وہیں رہے. ایک لطیفہ سنا ختم کرتا ہوں میں. جی. سن 2010 میں جب ان کے انتقال کو 200 برس ہوئے کیا کہتے ہیں کہ میر کے، تو لوگ جگہ جگہ بلائے گئے، جلسہ ہوا، سب کچھ ہوا. ہم بھی صاحب بلائے گئے. ہم کراچی گئے. ہم نے صاحب وہاں بظاہر ہے کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کی، اور وہی سب کہا جو آپ سے تم سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی دلی میں میر ایسے نہیں ہیں، ویسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں. مجھ کو وہاں سے جب میں واپس آ گیا تو مجھ کو وہاں سے ایک صاحب کو ای میل ملی کہ صاحب آپ کا استدلال بہت ہی پرزور تھا، سب باتیں آپ نے ٹھیک لکھی، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں نہیں مانتا میر ہیں وہی رون ہونے والے شاعر. تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ تو ہم نے اس پر جب اس کو میں لکھنا شروع کیا آپ کو ظاہر کہ میں اب بھی اور تب بھی غالب سے بے انتہا متاثر تھا اور ہوں، اور غالب کو میں بہت بڑا شاعر مانتا ہوں، میر کے بعد انہیں کو بڑا شاعر مانتا ہوں. لیکن ایک زمانے تک میں غالب کو میر سے بڑا سمجھتا رہا. اب جب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ صاحب یہ تو اس میں رنگئی بھی ہے، اس میں صوفی بھی ہے، ہم نے کہا یہ عجب طرح کا آدمی ہے بھائی. ہم آپ ہی کو اپنا محجوب جانتے ہیں، اپنے سوائے کس کو معبود جانتے ہیں، عز و نیاز اپنی طرف ہے سارا، اس مشرق خاک کو ہم مسجود جانتے ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ بھی جو میں نے سنا وہ بھی کہہ سکتا ہے. تو وہ اس کا جو رینج ہے وہ تو کسی کو ملا ہی نہیں. شیکسپیئر کو میرا ملا کہ کسی کو نہیں ملا. میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ شیکسپیئر کے برابر کوئی اور اگر آدمی ہمارے ہیں تو وہ میر ہے، کوئی نہیں ہے. اچھا، غالب جو ہیں وہ میر کو مانتے ہیں کہ زیادہ سودا کو؟ وہ جو لطیفہ ہے ذوق والا وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی کہ میں تو آپ کو میر ہی سمجھتا تھا، آپ سودا ہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ غالب خود ذہنی طور سے سودا کے زیادہ قریب تھے. یہ بات صحیح ہے. دیکھیے جو بات کی ہم لوگ بہت ابھی تک سمجھ نہیں پایا ٹھیک سے، کہ 2 بڑے اسلوب تھے غزل کے ہمارے یہاں، اب بھی ہیں لیکن اب اتنا فرق نہیں رہ گیا. کہ ایک کو آپ کہیے خیال بندی کہ ایبسٹریکٹ تھاٹ کو لائیے آپ، اور ایک ہے جناب کہ جس میں کہ آپ وہ جو تمام جو کیفیات ہیں ایکسپیرینس کی وہ ان سب کا ان کو بیان کیجیے. تو غالب سودا کے یہاں بھی ایک بڑی حد تک ایبسٹریکشن ہے بہت ان کے یہاں. اور ایبسٹریکشن اس لیے ہے کہ وہ بہت حد تک ان کے نزدیک بھی تھے، جو دلی کے بڑے شاعر تھے فارسی والے، ان سے نزدیک بھی تھے، ان سے دوستی بھی تھی ان کی. تو اس وجہ سے ان کے یہاں ایک طرح کا ایبسٹریکشن ملتا ہے. اتنا نہیں ملتا جتنا کہ ملنا چاہیے لیکن ملتا ہے. اور میر کے یہاں ایبسٹریکشن بہت کم ہے، اور ان کے یہاں ایسے شعر بہت کم ہیں جن کا سبجیکٹ صرف اور صرف ایبسٹریکشن ہو. جیسے مان لیجیے یہ جو شعر ہے کہ چشم کم سے دیکھ مت قمری تو اس خوشخط کو ٹک، آ بھی سروے گلستان شکست رنگ ہے. اب شکست رنگ ایبسٹریکٹ ہے بالکل. سر بنانا آہ کو یہ بھی بول ایبسٹریکٹ ہے، اور اپنی آہ کو سر بنانا اس سے بڑھ کے ایبسٹریکٹ ہے. تو یہ سب وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا ایک شعر ہے وہ پورے کلیات میں. 2 زیادہ اور مل جائیں لیکن جو صحیح معنی میں ایبسٹریکٹ شعر میر کے یہاں یہ ایک شعر ہے. غالب کے یہاں قدم قدم پر آپ کو ایسا شعر ملتا ہے جس میں جو آئیڈیا ہے وہ پیورلی ایبسٹریکٹ ہے. اس کو آپ یو کین اونلی امیجن اٹ. جو مشہور شعر ان کا کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آتشی سے بالِ عنقا جل گیا، سب چیزیں اس میں ایبسٹریکٹ ہیں بلکہ نان ایگزسٹنٹ ہیں. عنقا صاحب نان ایگزسٹنٹ ہیں، عنقا صاحب کا پروبال بھی نان ایگزسٹنٹ ہے، آپ کی آتشی بھی نان ایگزسٹنٹ ہے. اور آپ عدم سے پرے ہو گئے، چونکہ عدم میں عنقا تھا، میں عدم سے پرے ہو تو کہاں چلا گیا میں. تو یہ جو ایبسٹریکشن ہے یہ بڑا مزیدار ایبسٹریکشن ہے، دل کے بہت ملتا ہے. وہ ایک زمانہ تھا جب اس کو ہم لوگ خیال بندی کہتے ہیں کہ شاعر ایسا شعر کہے جس کی بنیاد ایبسٹریکٹ تھاٹ کے اوپر، جس کو کہ آپ امیجن کر سکیں لیکن ایکسپلین نہ کر سکیں، بیان نہ کر سکیں. کہ القا صاحب عنقا کیسا ایسا پتہ نہیں، پر لیکن امیجن کہ ہاں ایک عنقا ایک چیز ہوتی ہے جو نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بال پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بال پر نہیں ہوتے، انہوں نے بال پر بنا دیے اس کے. تو جس چیز کو کہ آپ امیجن کر سکیں صرف بیان نہ کر سکیں وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. غالب کے یہاں بہت ہے یہ، اور میر کے یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ ہے لیکن بہت کم ہے. اور میر کے یہاں اس کے مقابلے میں جتنی اور ورائٹی ہو سکتی ہے لائف کے سب موجود ہیں. اب میں آپ کو اور زیادہ نہیں تھکانا چاہتا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک تو ہمارے لیے الہ آباد سے یہاں تک زحمت کی اور پھر اتنی دیر گفتگو کی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ ہماری التجا پہ آئے اور اتنی خوبصورتی سے جو میر کے بارے میں سب لوگوں نے سنا.
आई थिंक वी आर रियली रियली प्रिविलेज्ड कि ये दौर जो फारूकी साहब का दौर कहलाता है उसमें हम लोगों को उनको सुनने का मौका मिला. मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ फिनिश द फॉर्मेलिटीज़. सो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका. और अब हम प्रेसिडेंट साक्षी में डॉक्टर मृदुला टंडन जी से गुजारिश करेंगे, जो कि चेयरपर्सन भी हैं जश्न हिंद की, कि कृपया हमारे जो गेस्ट हैं, एमिनेंट गेस्ट हैं, उनको सम्मानित करें और मोमेंटो दें. खालिद साहब का हुक्म नहीं डालूंगी. It says, with the greatest respect, we take pride in presenting the Jashn-e-Hind living legend Sakshi Samman to Janab Shamsur Rahman Farooqi for the dedicated pursuit of excellence and contribution to the promotion and preservation of Urdu language. With great humility, sir. श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि साक्षी के साथ जुड़े हैं और ऑल इंडिया रेडियो में भी अपना सहयोग, अपना योगदान दे चुके हैं डीडीजी के माध्यम से, डीडीजी बनकर. बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, कवि हैं, शायर हैं और साहित्य के जगत में अपना योगदान लगातार देते जा रहे हैं.